حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ العصر سے گزر رہے ہیں، جس میں آج ہم انشاءاللہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. یعنی کامیابی کے لیے 4 شرط لگائی گئی تھیں. ان 4 شرطوں میں پہلی شرط ایمان تھا، ایمان کی شرط تھی، اور اس کے بعد دوسری شرط عمل صالح تھی، یعنی نیک عمل تھی، اور تیسری شرط حق کی وصیت کرنا، اور چوتھی شرط صبر کی نصیحت کرنا. یہ 4 شرطیں اگر کسی میں پائی جاتی تھیں تو وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں. یہ صورت میں بتایا جا رہا ہے. پہلی 2 شرطیں ایمان اور عمل صالح، یہ انسان کے اپنے لیے ہیں، یہ اس کا پرسنل ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 2 شرطیں اور 2 کام دوسروں کے لیے. 2 کام اپنے لیے ہیں، ایمان میں لے کر آؤں گا، اور عمل صالح میں کروں گا، میرے لیے کرتا رہوں گا. اور وتواصوا بالحق کی نصیحت کرنا یہ دوسروں کے لیے ہے، صبر کی تلقین کرنا یہ دوسروں کے لیے ہے. یعنی 2 کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اور 2 کا تعلق دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق ہے. اب جب حق کی وصیت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حق کی وصیت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے. پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس پورے کلام کے اندر اللہ بندوں کو نصیحت کرتا رہتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، اچھی بات بتانا، بری باتوں سے روکنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور یہ اچھی باتوں کی نصیحت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اچھی بات بتاتے تھے، بری بات سے روکتے تھے. اور یہ طریقہ صحابہ کرام کا بھی ہے، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے. اور یہ طریقہ تابعین کا بھی ہے. اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے صالحین کا یہ طریقہ ہے. قیامت تک جتنے بھی صالحین آئیں گے ان تمام کے تمام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. خیر خواہی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں. آپ ذرا دیکھو، آپ ایک آدمی بائک پہ جاتا رہتا ہے، اوکے، ایک آدمی بائک پہ جاتے رہتا ہے، اور وہ گلی میں سے، سڑک میں سے، ہاں مان لو جو ہے وہ گزر رہا ہے. اور یہ جب گزرتے رہتا ہے تو اس کا سٹینڈ ایسا نیچے لگا ہوا ہے، گاڑی جا رہی، سٹینڈ وہ لاک نہیں کیا اس نے، بند نہیں کیا، ایسے سٹینڈ تھا. تو آپ دیکھو، آپ جتنے لوگوں کی نظر پڑے گی، بھائی سٹینڈ، 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 بھائی سٹینڈ، سٹینڈ، سب لوگ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. یعنی انسان کی فطرت میں ہے لوگوں کو نقصان سے بچانا. تبھی چل کر اگر گاڑی کا سٹینڈ کھلا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، تو ہر دیکھنے والا اس کو توجہ دلاتا، اس کی طرف مائنڈ لے کر جاتا، اس کو انفارمیشن دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر کسی سے ٹکرا گیا تو گر جاتا ہے.
نقصان ہو سکتا ہے. تو اس آدمی کو نقصان سے بچانے کے لیے بھائی سٹینڈ ہم سب کو بتاتے رہتے ہیں. ایک آدمی جا رہا ہے, لائٹ آن ہے دن میں, بھائی لائٹ سب کو بتاتے رہتے ہیں ہم لوگ. اب ہم جو ہے بائک پہ جا رہے ہیں, پیچھے وائف بیٹھی ہوئی ہے, ان کی اوڑھنی ذرا سا لمبی جو ہے نکلی ہوئی ہے, میم برقع آپ کا, بھائی گھر والوں کا برقع آپ کا, برقع مطلب کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ اگر یہ برقع اگر پہیے میں آ گیا, بائک میں آ گیا, تو پھر روڈ پہ جو ہے بہت بڑا مطلب مسئلہ بن جاتا, اس خاتون کے لیے جان خطرہ بن جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے خیر خواہی کرنا. تو یہ بندہ خیر خواہی کرتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اگر وہ ایسا ریمائنڈ کرنے والا یہ سمجھ کے ریمائنڈ کرے کہ بھائی اللہ نے حکم دے رکھا ہے دوسروں کو نقصان سے بچانا, میں بچا رہا ہوں, اگر یہ سمجھ کے سٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہے تو اجر ہے اس کو, لائٹ کے بارے میں بتاتا تو اجر ہے, برقع کے بارے میں بتاتا اجر ہے. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں پہلے سے رکھا ہے. اب اس خیر خواہی کو ایک زمانے تک بڑی آسانی سے, یعنی یوں سمجھا پہلی صدی سے لے کے لگ بھگ اب ہم کیا کہتے ہیں اس کو 14ویں صدی میں ہیں, تو پچھلے 20 سال 50 سال مائنس کرو آپ, 50 سال مائنس کرو آپ, 50 سال اگر مائنس کریں گے پیچھے جائیں گے تو آپ دیکھتے, آپ کو یاد ہوگا یا آپ بھی سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے, یہ ہمارے زمانے کے ذریعے ہم بھی اگر 30 سال پہلے اپنی زندگی کو دیکھیں تو محلے والے بڑے لوگ, ہم غلطی کرتے تھے تو ہم کو ڈانٹتے تھے, بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے, ہم کو تھپڑ بھی مارتے تھے. اگر ہم کو کوئی تھپڑ مارتا اچھی بات پر, ہم کو ڈانٹتا اچھی بات پر, تو ہمارے ماں باپ خوش ہو جاتے تھے, اے بیٹا چاچو ہے وہ, اے بیٹا وہ ماما ہے, رشتے میں ایسے لگاتے تھے. ہاں یہ آپ کی جو ہے چاچا ہے, یہ آپ کے ماما ہے, یہ آپ کا خالو ہے, ایسا رشتہ زبردستی رشتہ جوڑ کے اس کی خیر خواہی کو خوبی کی نظر سے دیکھتے تھے, اس کو سراہتے تھے. ہر آدمی دوسرے کو, بچے کو بولتا تھا بیٹا ایسا نہیں کرو, بیٹا ایسا کرو, غصہ کرتا, ڈانٹ کرتا, تو اس میں محبت لوگ اپنائیت سمجھتے تھے. لیکن آج اگر کوئی میرے بیٹے کو کوئی آدمی ڈانٹا, اوئے ہلو کیا کر رہے ہیں آپ, کیا بول رہے ہیں آپ, ضرورت نہیں آپ کو بولنے کی, پرسنل میٹر ہے, خلاص. وتواصوا بالحق کا یعنی نظریہ خود بہت کمزور ہوتے جا رہا ہے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے, بھائی مت پیو, ہلو دس مائی پرسنل میٹر, خلاص. کوئی آدمی گٹکا کھا رہا ہے, بھائی گٹکا مت کھاؤ, ہلو کس کو بول رہے ہیں آپ, پرسنل میٹر ہے آپ کا, آپ اپنے اوقات میں رہو. اچھا ایک آدمی جو ہے نوجوان بس میں جا رہا ہے, ڈور پہ لٹکا ہوا ہے, کنڈکٹر بول رہا بابو اندر آؤ, ہلو معلوم اپنے معلوم. اچھا تو یعنی وتواصوا بالحق کا جو میدان ہے نا کمزور ہوتے جا رہا ہے. اور یہ کمزوری ہمارے گھروں کے اندر بھی ہے. ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی ذرا دیکھو آپ, ایک فیملی ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ ہماری بیوی ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, فلاں ہیں, بھائیاں ہیں, سو اینڈ سو ہیں, اوکے. اب جو ہے ہماری ماں اگر کوئی غلط کام کرتی ہے ہماری بیوی کے ساتھ, نازیبا رویہ اختیار کرتے ہماری بیوی کے ساتھ, ہم اپنی ماں کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے, کچھ بھی بولنا نہیں چاہتے, امی ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے امی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم نہیں بولتے. ہم لوگ بھائی ماں ہے بھائی, چلتا صبر کرنا پڑتا, برداشت کرنا پڑتا, غلط. وتواصوا بالحق اس کو نہیں بولتے ہیں. اگر میرے باپ اگر کچھ نازیبا رویہ اختیار کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھی افراد خاندان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, بے انصافی کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھانا ضروری ہے, حق کی وصیت کرنا ضروری ہے. صرف باپ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ وتواصوا بالحق کے خلاف ہے. ماں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, جو بھی ہے برداشت کرنا پڑے گا بھائی, خلاص, یہ وتواصوا بالحق کے خلاف ہے. ہاں سمجھانا ہوگا, طریقے سے سمجھانا ہوگا, محبت سمجھانا ہوگا, سلیقہ سمجھانا ہوگا. یعنی ہم لوگ اس طرح کے معاملوں کو اپنے بھائی, اپنا بھائی, ہم 4 بھائی ہیں, میرا بھائی کس کو مار کے آ جائے میں کچھ نہیں بولتا ہوں, اچھا کوئی اور آ کے مارا تو
جا کے گھر گھس کے مارتا ہوں میں. تو مطلب وتواصوا بالحق کی نہیں ہے یہاں پر. میرا بھائی غلطی کرتا تو مجھے سمجھانا ہے. میرا بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو مجھے سمجھانا ہے. میرا بیٹا کچھ بھی غلطی کرو میں کچھ بھی نہیں بولوں گا, دوسرا اگر کچھ بھی کرا تو جا کے ماروں گا. یہ جو کانسیپٹ ہے وتواصوا بالحق کے خلاف ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں چلنے والی باتیں ہیں. اگر یہ کریکشن کر لیں گے نا تو وتواصوا بالحق کا حق ادا ہو سکتا ہے. ہم دوسروں کو صرف وہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو بولتے جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے اپنے آپ میں یہ ساری چھوٹی 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 باتوں کو اگر اپلائی نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر غلطی مجھ سے ہوتی ہے کریکشن مجھے کرنا ہے. اگر میرا بیٹا غلطی کرتا ہے, یس یہ میرے بیٹے غلطی ہے. اگر میری بیوی غلطی کرتا ہے, ہاں یہ میری بیوی غلطی ہے. اگر میرا بھائی کرتا ہے, میری ماں کرتی, میرے باپ کرتے, میرے چاچا کرتے, کچھ بھی کرتے ہوں گے, اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنا, یہ وتواصوا بالحق ہے. پرسنل لائف, شراب پی رہے ہیں یہ تمہارا پرسنل میٹر, گٹکا کھا رہے ہیں یہ تمہارا پرسنل میٹر, یہ جو ہے سگریٹ پی رہا یہ پرسنل میٹر, وہ بدکاری کر رہا وہ پرسنل میٹر. یہ آج کا فیشن بنتے جا رہا ہے جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ختم ہوتے جا رہی ہے. اس کو پھر دوبارہ یعنی اچھی باتوں کی نصیحت. اب مان لو بھائی ہم نماز کو آ رہے ہیں, چلو بیٹا نماز جائیں گے, خیر خواہی ہے, یہ وتواصوا بالحق ہے. اچھے کام میں کسی بھی چلو دوست جائیں گے نماز جائیں گے ہم, یہ خیر خواہی یہ تواصوا بالحق ہے. کسی بھی اچھے ٹاسک کے اندر اچھے کام میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں انوالو کرنے کے موقع فراہم کرنا, وہ بھی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے سٹیپس ہم راہ ہموار کرنا, یہ تواصی بالحق ہے. انشاءاللہ اگر یہ چیز آگے نا تو ہمارے ایمان کے 4 کنڈیشن سے 3 کنڈیشن ہمارے کیا ہو جائیں گے, پورے ہو جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی, ان کو اچھی باتوں کی طرف محبت سے یعنی دعوت دینے کی, انوالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.